بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ تمام تر حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ اس رب کائنات کی ہم لوگ تعریف کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو۔ حاضرین محفل، یقیناً دین اسلام ایک سچا اور پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے جس کو اختیار کرنے پر، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور اسی دین کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اسی دین کو ٹھکرانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب یعنی جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کرتا ہے اور جنت پانا چاہتا ہے تو اس مسلمان پر واجب ہے کہ دین کے احکامات اور دین میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے۔ دیکھیے، ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ بغیر مشکلات کے، بغیر مصیبتوں کے ایک مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ایسے بندے کے ساتھ ہی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ کس سے؟ بالصبر، صبر سے۔ دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندے جب اس پر مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اس صبر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو کیا فرمایا آگے؟ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دین جب نیا نیا آیا تھا تو اس وقت صحابہ اکرام پر بے شمار تکلیفیں ان کو دی گئی، طرح طرح کی سزائیں ان کو دی گئی، ان کو مارا گیا، ان کے مال کو چھین لیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر قلم طراز لکھتے ہیں جسے پڑھ کر، جسے سن کر دل گھبرا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دو تین واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، جب اسلام کو صحابہ اکرام اختیار کرنے لگے، قبول کرنے لگے، تو ان میں سے چند لوگ غلام تھے، چند لوگ کسی کی ماتحتی میں تھے، تو ان لوگوں کو ان کے آقاؤں نے، ان کے سرداروں نے، ان کے ماتحتیوں نے کیا کیا؟ ان کو طرح طرح کی سزائیں دی، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تو ان کو جھاڑ پر، درخت پر الٹا لٹکا کر ان کو مارا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی آقا ایک عورت تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟
حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اے خباب جب تم اسلام قبول کیے تو تمہارے آقا نے تمہیں کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت خباب اپنی پیٹھ دکھا کر کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین دیکھ لو میرے آقا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق جب ان کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے خباب تمہاری پیٹھ پر گوشت کہاں ہے؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے میری پیٹھ کو جلا دیا، میری پیٹھ کو جلا دیا، لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو پھانسی پر لٹکایا دیا گیا، دیکھیے جب اسلام اور موت کا واقعہ سامنے آ جائے تو ہمارے صحابہ نے کس کو اختیار کیا؟ اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا بلکہ اپنی موت کو چھوڑنا پسند کیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو ابو جہل سوال کرتا ہے، اے بتا خبیب تیری جگہ اگر محمد ہوتا اس کو پھانسی دیا جاتا اور تو گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا؟ تو حضرت خبیب فرماتے ہیں، اے ابو جہل میں اس بات کو بھی نہیں پسند کروں گا کہ میرے آقا کے پیر میں، میرے نبی کے پیر میں کانٹا تک چبھے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا، تو کہاں سے ان کی جان جانے کو پسند کروں گا؟ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہیں کروں گا اور اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ محترم سامعین، یقیناً ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، جاؤ کہ حضرت خبیب کی لاش کو لے کر آؤ، حضرت خبیب کی لاش کو لے کر آؤ۔ جب جا کر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کو پھانسی دیا جاتا ہے وہاں پر ان کی لاش نہیں ہے، غائب ہے۔ تو حضرت خبیب کی لاش کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لاش ہی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی لاش کو فرشتے آسمان پر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ دیکھیے کتنی بابرکت لاش ہوگی وہ، کتنی بابرکت میت ہوگی وہ کہ فرشتے ان کو بغیر کفن دیے، بغیر نہلائے، بغیر دفنائے ان کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر ان کی لاش کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ ایسی عظمت والی موت کس کو نصیب ہوئی؟ صحابہ کو۔ ہمارے صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو نہیں بیچا، صبر کا دامن پھیلائے رکھا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کو لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کے آقا امیہ بن خلف نے کیا کیا؟ ان کو رات بھر کوڑے مارتے مارتے پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، پورا جسم خون ہو گیا، لیکن ان کو اس کہا جاتا کہ اے بلال اسلام کو چھوڑ آزاد ہو جا، اسلام کو چھوڑ آزاد ہو جا، لیکن بلال اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ رات بھر ان کو کوڑے مار دیا جاتا، رات بھر خون سے لہو لہان کر دیا جاتا، اور صبح میں بہت سخت ریتیلی زمین پر ننگا لٹا دیا جاتا اور ان پر بہت بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن پھر بھی کہتے تھے حضرت بلال احد احد قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام سے نہیں موڑا، صبر کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کا دامن پھیلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ کعبے کے امام، کعبے کے مؤذن بن گئے۔ اتنی بڑی نصیب ہے، دیکھیے مصیبتوں کا برداشت کیا۔ یقیناً ان مع العسر یسرا، یقیناً مصیبتوں کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، شروع میں مصیبتیں برداشت کیے، لیکن زمانہ ایسا آیا کہ پورے مکے پر جہاں پر ان کو ستایا جا رہا تھا وہاں پر خود ان کی حکمرانی چل رہی ہے اور آج تک چلتے آ رہی ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کی تکلیفوں کو برداشت کر کر اپنی قربانیاں پیش کرنے کا نتیجہ نکلا کہ آج ہماری حکومت کعبے پر ہے۔ اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ زندگی میں اگر ایک کپڑا پہن لے تو دوبارہ زندگی میں اس کپڑے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے،
ایسی عیش و آرام کی زندگی گزر کی. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو کھانا پینا بند کر دیا، ان کے عیش و آرام کو روک دیا. کیسی زندگی؟ ایک مرتبہ کپڑا پہنا تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. لیکن ایسی زندگی بسر کرنے والے صحابی جب اسلام قبول کر لیے تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کے عیش و آرام کو چھین لیا گیا، ان کو کھانے سے روک دیا گیا. لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی جب اسلام کو قبول کیا تو اپنی دولت کو قربان کر دیا، اپنے مال دولت کو قربان کر دیے، اپنے کپڑوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر و بار کو قربان کر دیے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. اسی طرح اولین شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت دردناک واقعہ ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل ان کو طرح طرح کی سزائیں دینے رہا تھا. آخرکار کیا کیا؟ ایک نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ میں گھسا دیا اور جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. یہی اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے. لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام پر ثابت قدم رہے، صبر کیا. ان کے شوہر حضرت یاسر، حضرت عمار کیا کیے؟ وہ بھی بوڑھے آدمی تھے، ان کو بھی ابو جہل طرح کی سخت سے سخت سزائیں دیتا رہا، ان کی سختیوں سے، ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پا گئے. آخرکار ان کا بھی انتقال ہو ہی گیا. اور ان کے بیٹے حضرت یاسر کو طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ صبر کرتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دے کر ان کو کیا کیا؟ چھڑا دیا، ان کو آزاد کر دیا. لیکن ہمارے صحابہ کرام مصیبتوں کو برداشت کیے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی جو اسلام قبول کی اس کو جھاڑ پر الٹا لٹکا کر نیچے سے مرچیوں کا دھواں دیتے تھے. ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. اسلام کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے اسلام کو چھوڑو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ لونڈیوں نے کیا کیا؟ اسلام کو نہیں چھوڑا، لیکن مصیبتوں کو برداشت کیا. کیا معمولی سختی ہے یہ؟ جھاڑ پر الٹا لٹکا کر نیچے سے مرچیوں کا دھواں دینا کیسی تکلیف ہے؟ لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں بیچا. کئی صحابہ ایسے ہیں جو اپنی جان کو، اپنی مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا لیکن ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑا. اسی طرح تابعین ہے، تابعین ہے، اپنی مصیبتوں کو برداشت کیا، اپنی تکالیف کو برداشت کیا لیکن ایمان سے منہ نہیں موڑے. جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے